بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک شخص زاروں قطار رو رہا تھا اور کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور اسے سمجھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پاس جا کے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ شخص جو رو رہا تھا اس نے بتایا کہ میرے والد چند لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے تھے، وہ لوگ تو واپس آ گئے پر میرے والد واپس نہیں آئے۔ جب میں نے ان لوگوں سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ تمہارا باپ تو راستے میں ہی فوت ہو گیا تھا، اور جب میں نے اپنے والد کے مال کے بارے میں ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ کون سا مال؟ تیرے باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، حالانکہ میرے والد تجارت کے لیے گئے تھے اور ان کے پاس کافی مال تھا۔ اس شخص سے سارا ماجرا جان کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے اس کے لیے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے قاضی کے پاس رجوع کیا تھا، لیکن قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچے اور قاضی سے پوچھا کہ تم نے اس نازک معاملے میں کیسا فیصلہ کیا ہے؟ قاضی نے جواب دیا، میں نے اس سے گواہ طلب کیے تھے، تو اس جوان نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ان باقی لوگوں سے قسم کھانے کو کہا تو ان سب نے قسم کھائی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہے جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کی بات پر یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ قاضی کا جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور بالکل ایسا کروں گا جیسا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند سپاہیوں کو بلایا اور ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا، اور پھر ان لوگوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکتوں سے ناواقف ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کے چہرے کپڑے سے ڈھانپ دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے کاتب کو اپنے پاس بلایا اور سپاہیوں سے کہا کہ جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو ایک ایک کر کے ان میں سے ایک ایک شخص کو میرے پاس لے آنا۔ پھر آپ نے پہلی تکبیر کہی تو ایک سپاہی پہلے ملزم کو لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا دو، اور کاتب کو کہا کہ میرا سوال اور اس کا جواب قلم بند کرو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پہلا سوال پوچھا کہ تم کس دن اس کے والد کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا، فلاں دن فلاں مہینے۔ حضرت علی نے اگلا سوال کیا، کس مقام پر پہنچ کر اس کے والد کی وفات ہوئی؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ فلاں مقام پر پہنچے تھے تو اس کے والد کی وفات ہو گئی۔ حضرت علی نے پھر پوچھا کہ مرنے والے کو کیا مرض لاحق تھا؟ اس شخص نے بتایا کہ فلاں مرض لاحق تھا۔ پوچھا کتنے دن
بیمار رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اتنے دن۔ پھر پوچھا کس دن مرا تھا؟ تو اس نے کہا فلاں دن۔ اس شخص کی ساری باتیں کاتب نوٹ کر رہا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے ایک اور سوال کیا کہ جس دن اس شخص کا والد مرا تو کس نے اسے غسل دیا اور کس نے اس کے کفن دفن کا فریضہ ادا کیا اور کس نے نماز جنازہ ادا کی؟ اس شخص نے کہا کہ فلاں آدمی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے جتنے بھی سوال کیے ان سب کے جواب کاتب نے اپنے پاس نوٹ کر لیے تھے۔ اس سارے مکالمے کی آواز باقی کسی ملزم کے کانوں تک نہیں جا رہی تھی، وہ سب اس سے بے خبر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم کو پیش کیا گیا۔ حضرت علی نے دوسرے ملزم سے سوال پوچھنا شروع کیا اور کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے۔ حضرت علی کی یہ باتیں سن کر اس شخص نے سوچا کہ ہو نہ ہو مجھ سے پہلے آنے والے شخص نے حضرت علی کو سب کچھ بتا دیا ہے، لہٰذا یہ سوچ کر وہ کہنے لگا کہ میں ان کے ساتھ ضرور تھا مگر میں اس قتل پر راضی نہیں تھا، باقی سب راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ اس ملزم کا یہ اعتراف وہ کاتب اور مسجد میں بیٹھے سب لوگ سن رہے تھے۔ اب اگلے ملزم کو بلایا گیا اور اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ اس طرح آتے آتے سب ملزموں نے اقرار جرم کر لیا کہ ہم سب نے مل کر اس جوان کے باپ کو مارا ہے اور اس کے مال کو بھی ہم نے آپس میں بانٹ لیا ہے۔ تمام ملزموں کا اقرار سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ ناظرین گرامی، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیچیدہ کیس کو آسان طریقے سے نمٹا دیا۔ اس وقت وہ قاضی بھی وہاں موجود تھا۔ اس قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے جو شروع میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اس قسم کے فیصلے کا حوالہ دیا تھا وہ کیا فیصلہ تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے ایک بچے کو مات الدین کہہ کر بلا رہے تھے یا چڑھا رہے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ مات الدین یعنی دین مر گیا، نعوذ باللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری ماں نے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو ساتھ لیا اور اس کی ماں کے پاس تشریف لے گئے۔ جا کر اس سے پوچھا کہ اس بچے کا نام مات الدین کیوں رکھا؟ اس کی ماں نے کہا کہ میں نے نہیں رکھا بلکہ میرے شوہر نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ زندہ نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بچے کی والدہ سے پوچھا کہ اس کے باپ نے یہ نام کیوں رکھا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا شوہر چند افراد کے ساتھ
سفر پر گیا تھا۔ سب واپس آ گئے پر میرا شوہر واپس نہیں آیا۔ جب میں نے واپس آنے والے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ دوران سفر فوت ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے مال و اسباب کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ میرے شوہر کے پاس بہت مال تھا۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ مرتے وقت میرے شوہر نے کوئی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا تھی؟ کہنے لگے کہ تیرے شوہر نے کہا تھا کہ میری بیوی سے کہنا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام مات الدین رکھ دینا، کیونکہ اس وقت اس کی بیگم امید سے تھی۔ تو جب میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں نے شوہر کی وصیت کے مطابق بچے کا نام مات الدین رکھ دیا۔ ناظرین گرامی، اس شخص کی مرتے ہوئے اپنے بچے کا یہ نام رکھنے کی وصیت کرنے میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہی مصلحت تھی کہ اسی نام کی بدولت اللہ کے نبی کو اس بچے کی طرف متوجہ ہونا تھا۔ اس عورت سے سارا ماجرا جان کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ ابھی زندہ ہیں جو واپس آ گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں وہ زندہ ہیں۔ تو اس نے کہا جی ہاں وہ زندہ ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو ساتھ لیا اور ان لوگوں کے گھروں میں گئے اور سب کو گرفتار کروایا، اور پھر اس معاملے کا فیصلہ بھی بالکل اسی انداز میں کیا جیسے میں نے آج کیا ہے۔ یہ واقعہ سن کر وہاں موجود سب لوگ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جھوٹ اور فریب سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ اچھا لگا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔